حصول علم کے بغیر ترقی کا تصور محال، درخشاں اور تابناک مستقبل کے لیے تعلیم اور اعلیٰ اخلاق ناگزیر۔ شیعہ مسلم فورم کی جانب سے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ تقریب، ڈاکٹر ایم رضا و دیگر کا خطاب۔ شیعہ مسلم فورم کی جانب سے SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں امتیازی کامیاب طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کا مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تقریب میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے الیاس رضوی، سابق پرنسپل سیکریٹری حکومت آندھرا پردیش، ڈاکٹر ایم رضا، عالمی شہرت یافتہ آسٹرو جیمولوجسٹ شوکت علی مرزا، سابق وائس چانسلر امریکی یونیورسٹی اسد علی خان، احمد علی خان، شبیر علی، سابق ہندوستانی کپتان فٹ بال ٹیم و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کے ہاتھوں طلباء میں انعامات اور ایوارڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایم رضا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ انہوں نے شیعہ مسلم فورم کی جانب سے ایوارڈ تقریب میں مدعو کیے جانے پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ طلباء میں آگے بڑھنے کی لگن و جستجو کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کے پروگرامز اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایم رضا نے کہا کہ طلباء کے تابناک اور درخشاں مستقبل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ طلباء کو شاباشی اور دعائیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں شرکت اور طلباء میں انعامات کی تقسیم سے انہیں دلی خوشی و مسرت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام میں حصول علم کی تاکید کی گئی ہے۔ ماں کی گود سے لحد تک حصول علم پر زور دیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں علم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عقل کے چراغ کا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں میں سے مستفیض ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر ترقی کا تصور محال ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ حصول علم کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھیں، کیونکہ حصول علم کے بغیر کوئی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کے ساتھ ساتھ انسان کو اعلیٰ اخلاق و کردار کا پیکر ہونا چاہیے۔ جس طرح انسانی جسم میں فقرات کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں اخلاق اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جس طرح انسان چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح اگر انسان اخلاق سے عاری ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حصول علم کے ساتھ ساتھ طلباء اپنے اخلاق و کردار کو سنوارے۔ آج کا دور پرآشوب ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، انسانوں کے دماغ سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں والدین پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ والدین کی اولین ذمہ داری اپنے بچوں کو معیاری تربیت کی فراہمی ہے۔ ڈاکٹر ایم رضا نے کہا کہ تربیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری تربیت ہوتی ہے اور دوسری باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت یعنی بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کو معاشرے کے بارے میں بتانا، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب وغیرہ سکھانا۔ اس کے علاوہ جو باطنی تربیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کے ساتھ بچوں کی تربیت کا نظم کیا جائے تو زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حصول علم کے ذریعے ترقی کے زینے طے کرے۔ جو انسان علم حاصل کرے گا وہ اپنے پروردگار کی معرفت کو پہچانے گا۔ پہلا علم وہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ حصول علم کے باعث ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تقریب میں شرکاء کی کثیر تعداد شریک رہی۔ ڈاکٹر ذیشان عباس نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ صدر نشین نجف علی شوکت نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم۔ آج مجھے مدعو کیا گیا تھا شیعہ مسلم فورم کی جانب سے مدینہ بلڈنگ نامپلی میں۔ یہاں پر انہوں نے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 جن اسٹوڈنٹ سے اچھے نتائج سے ایگزام پاس کیا ہے، 10th کی جماعت ہو یا 12th میں جنہوں نے پاس کیا ہے، ان کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ دیکھیے یہاں پر حق بنتا ہے بچوں کا، ان کی ہمت افزائی ضروری ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہونا ہے کہ ان کے پیچھے معاشرہ ہے، ان کو آگے بھیجنے کے لیے، ان کو شاباشی دینے کے لیے، ان کو دعائیں دینے کے لیے۔ تو یہاں پر مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے مدعو کیا گیا تھا ایز اے گیسٹ آف آنر۔ ہم نے یہاں پر طلباء کو انعامات سے نوازا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بے حد شکر گزار ہوں شیعہ مسلم فورم کا، جنہوں نے اس اخیر کو یہاں پر مدعو کیا اور اس پروگرام کا مجھے حصہ بنایا۔ اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر گو تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ علم سے انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ علم یعنی انسان کے زندگی میں ایک روشنی لے کر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقل کے چراغ کا نام ہے علم۔
تو انسان کو اگر عقل کو کامل لانا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا ہے, تو علم کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ مجھے بہت خوشی کا موقع ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا بچوں کو انعامات دینے کے لیے, بہت اچھا بھی لگا. تو نوجوان بچوں کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ علم حاصل کریں, بغیر علم کے آگے نہیں بڑھ سکتے. علم کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے اخلاق کے ساتھ آگے بڑھیں. اخلاق انسان کی زندگی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی اگر وہ کمزور ہو جائے تو انسان نہ چل سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے. ایز اے سیم مینر جو اخلاق ہے, ایتھکس ہیں, اگر انسان کے اندر نہ ہو تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کو حاصل کریں. یہ زمانہ پورا اشوک کا زمانہ ہے, موبائل کا زمانہ ہے, انسانوں کے دماغ سے کھیلا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں. یہاں پر والدین کا ایک اولین فریضہ ہے. جب بچوں کو آپ تربیت دیتے ہیں, دیکھیے ٹریننگ کہتے ہیں, تربیت یعنی اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری تربیت اور دوسرا ہوتا ہے باطنی تربیت. ظاہری یعنی بچے کو اسکول بھیجنا, بچے کو معاشرے کے بارے میں بتانا, اٹھنا بیٹھنا سکھانا, کھانا پینا سکھانا, لوگوں سے کیسا ملنا ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے باطنی جو تربیت ہوتی ہے کہ انسان کو عقیدہ بتائے کہ اس کو عقیدہ کیا ہونا ہے, اس کا ایمان کیا ہونا ہے, زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. جب یہ دو پہلو کی اگر تربیت والدین کی طرف سے بچوں کو ہوگی, یقین مانیے گا زندگی میں کامیابی طرح آگے بڑھ سکتا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ اگر آگے بڑھے, یقین مانیے گا اس کا مقصد پورا ہوگا. جو انسان علم حاصل کرے گا وہ اپنے پروردگار کی معرفت کو پہچانے گا. کہا جاتا ہے کہ اول العلم معرفت الجبار. اگر آپ علم حاصل کریں گے, جو پہلا علم ہوتا ہے کہ یعنی پروردگار کو پہچانے, یعنی اول العلم معرفت الجبار, یعنی اگر آپ کو جبار پہلا جو علم کا زینہ ہے وہ ہے اپنے پروردگار کو پہچاننا. تو اگر علم ہوگا تو پروردگار کی آپ معرفت پہچانیں گے, زندگی میں آگے بڑھیں گے. دیکھیں علم حاصل کرنے سے نہ آپ کی زندگی بلکہ معاشرے کو بھی سدھار سکتے ہیں. آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے, زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج 12 جون 4 بجے مدینہ ایجوکیشنل سینٹر نامپلی پر شیعہ فورم کی جانب سے ایوارڈ کی جو فنکشن تھا, ایوارڈ کی تقسیم عمل میں آئی. اس میں 400 سے 500 لوگ کا اجتماع ہوا اور بہت ہی اوور ویلمنگلی سپورٹ آیا پورا اسٹوڈنٹ کی جانب سے. ان کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لائے اور تمام ڈگنیٹریز نے اس میں حصہ لیا اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ڈاکٹر ذیشان عباس نے اس کی نظامت کے فرائض انجام دیے اور پریسیڈنٹ نجف علی شوکت صاحب اس کے بہرحال روح رواں رہے. اور اسی طرح سے پروگرام تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل چلتا رہا اور ایک ہی سپیڈ کے ساتھ, بلکہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا تمام اسٹوڈنٹس اس میں آئے, حصہ لیے اور ان کے والدین نے بھی تمام طریقے سے اپنے پورا والہانہ طور پر جو ہے نا اپنے آپ کو اس میں شامل رکھا اور ان کی شراکت داری سے واقعاً یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی کامیاب ترین اس سال کا ایوارڈ فنکشن منعقد کیا گیا ہے. اور ہمارا یہ جستجو رہے گی کہ آئندہ سال, چونکہ بہت سارے شہروں سے ہم کو اس بات کی اطلاع مل رہی تھی کہ وہ لوگ بھی اس میں ملنا چاہتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر آل انڈیا لیول پر بھی یہ ہو سکتا ہے. یا اس میں جو ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں, اس بار ہم نے صرف SSC اور انٹرمیڈیٹ کو شامل کیا تھا, لیکن آئندہ سالوں میں ممکن ہے کہ ہم اس کو ڈگری, اس میں انجینئرنگ یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف انجینئرنگ ہے, MBBS, ان تمام اسٹریمز میں بھی ہم ایوارڈ کی تقسیم کو عمل میں لائیں گے. بہت بہت شکریہ.